بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، اگر آپ برطانیہ جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں پر جا کے آپ تعلیم حاصل کریں یا وزٹ کرنے کے لیے آپ برطانیہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے خلاف برطانوی حکومت نے اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے، پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پر ہوں، چاہے وزٹ ویزے پر ہوں، لیکن انہوں نے 3 کیٹیگریز بنا لی ہیں۔ اور جو برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی، اور بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف پاکستانی نہیں، پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی، افغانی، انہوں نے باقاعدہ 3 کیٹیگریز بنا لی ہیں اور اب پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان کو پکڑنے کے بعد ان کو اپنے ملک، چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، بھارت سے، بنگلہ دیش سے یا افغانستان سے، آپ کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، آپ ان 3 کیٹیگریز میں اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے یا برطانیہ جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا یا وزٹ ویزا ہے، تو آپ کس کیٹیگری کے اندر فال ہونے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ کافی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ برطانیہ کی جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے سیاسی پناہ کے حوالے سے کیا کچھ فیصلے کیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پچھلی حکومت سے زیادہ سخت فیصلے اس حکومت نے کیے ہیں سیاسی پناہ کے حوالے سے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ہم اپنے ملک کی بدنامی کا سبب خود بنتے ہیں، کوئی اور نہیں بنتا۔ اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان کی بدنامی کا سبب آپ خود بنیں گے۔ اگر آپ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں تو بھارت کی بدنامی کا سبب آپ خود بنیں گے، کوئی اور نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں بڑا آپ کو سمپل سی مثال دوں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا چاہیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ آپ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، بشرط صرف ایک شرط، کہ آپ سچ بولیے، آپ جھوٹ نہیں بولیے، آپ دغا نہیں کیجیے، آپ دھوکے بازی نہیں کیجیے۔ اور پاکستانی، افغانی، بنگلہ دیشی، بھارتی، یہ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہیں جو کہ پوری نیشن کے تمام جو یہ ممالک ہیں ان کی بدنامی کا سبب بننے لگ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دوں، پھر میں آگے ویڈیو میں آپ کو پوری انفارمیشن دیتا ہوں۔ میں اگر آپ کو مثال نہیں دوں گا آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر کوئی آنے کا فیصلہ کرتا ہے اور آپ کو فون کر کے بولتا ہے کہ یار میں آج آپ کے گھر آنا چاہ رہا ہوں، چلیں بیٹھتے ہیں، کھانا شانا کھائیں گے۔ آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ہاں جی بالکل آئیے، کھانے کی تیاری کرتے ہیں، گھر میں میز سجاتے ہیں کہ یار ہمارے مہمان آئیں گے۔ ہماری تو ثقافت ایسی نا، مہمانوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے اپنا دسترخوان کشادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، کسی طریقے سے شک آ جائے کہ جو مہمان آپ کے گھر پہ آ رہا ہے وہ آپ کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا آپ کے گھر پر آ کے وہ بیٹھ جائے گا اور اس کے بعد باہر نہیں نکلے گا، تو کیا آپ اپنے گھر کے دروازے کھولیں گے؟ سمپل سا اصول ہے ان ممالک کا جن کے ہم ویزے چاہتے ہیں، جیسے امریکہ ہو گیا، جیسے برطانیہ ہو گیا، جیسے فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا۔ یہ لوگ اسی اصول پر چل رہے ہیں کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے، آپ وزٹ کرنے کے لیے آئیے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ پڑھنے کے لیے آئیے، لیکن پڑھ کے واپس اپنے ملک چلے جائیے، وزٹ کر کے واپس اپنے ملک چلے جائیے۔ اب جناب ہو کیا رہا ہے؟ برطانیہ بیسکلی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے جو کہ سیاسی پناہ دیتے ہیں، جن کو اپنے ملک میں کسی کے جان کا خطرہ ہوتا ہے، کسی سے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ سیاسی پناہ حاصل کر لیتا ہے۔ برطانیہ ان ممالک میں شامل ہوتا ہے، لیکن برطانیہ کا سیاسی پناہ دینے کے حوالے سے بڑا سخت قسم کا اصول ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں اور وہاں سے اگر آپ برطانیہ ہیں تو وہ آپ کو سیاسی پناہ نہیں دے گا، وہ آپ سے کہے گا کہ واپس اس ملک میں جائیے جس ملک میں آپ نے پہلی بار قدم رکھا تھا، اپنی زندگی کو خطرات محسوس کرتے ہوئے۔ اب جناب ہوا کیا؟ 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے سیاسی پناہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، جو لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پر آتے ہیں، جو لوگ وزٹ ویزے پر آتے ہیں اور سیاسی پناہ لیتے ہیں۔ اچھا، برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا ہے 3 کیٹیگریز میں پہلی کیٹیگری ان کی ہوگی جن کے بارے میں برطانوی حکومت کو لگے گا کہ نہیں یار ان کا جو کیس ہے نا بڑا جینون قسم کا کیس ہے، مطلب ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، باقی میں ان کی جان کو خطرہ ہے، تو ان کا باقاعدہ طور پر اب ایکسٹرا کورٹس بنائی جا رہی ہیں، ان کے جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے، غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کے اندر داخل ہونے کے لیے جو فورس بنائی گئی ہے اس کو شامل کیا گیا ہے، تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، سمندر کے راستے غیر قانونی طریقے سے تارکین وطن داخل نہیں ہو سکتے، یہ میک شور کیا گیا ہے۔ اب اس کے آگے کا سٹیپ، اگر آپ وہاں پر موجود ہیں، ان کی سرزمین پر موجود ہیں اور آپ نے سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے تو آپ کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کی واقعی میں جینون قسم کی ایک اپلیکیشن ہے اور برطانوی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جینون ہے، تو آپ کو پرائیورٹی بیس پر
وہ آپ کا کیس چلایا جائے گا، اور اگر آپ کا کیس اپرووڈ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو لوگوں کا کیس کمزور ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ بہانے بازی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، یہ اپنے ملک نہیں جانا چاہتے، تو اس لیے ان کا سیکنڈ پرائیورٹی سیکنڈ لسٹ بنائی گئی ہے، اس میں ان کی کیٹیگری کو فال کیا جائے گا کہ آپ سے، اور یہ بعد میں کیسز چلائے جائیں گے۔ تیسری کیٹیگری بڑی خطرناک قسم کی کیٹیگری، اس کیٹیگری کے اندر آپ ہی سمجھ لیجئے کہ یہ کیس اپروو ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کے لیے ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں، بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم ہے نا شیخ حسینہ واجد، اپنے ملک سے فرار ہوئی تھی، وہ بھاگی تھی، وہ اپنے ملک سے بھاگنے کے بعد پہلے ملک کس میں گئی تھی؟ بھارت میں گئی تھی۔ اب بھارت سے وہ جانا چاہتی ہیں برطانیہ جانا چاہتی ہیں اور سیاسی پناہ کی درخواست دینا چاہتی ہیں۔ برطانیہ نے ان کو جواب دیا ہے کہ نہیں جناب، آپ بنگلہ دیش سے نکلی، آپ سب سے پہلے اپنی جان بچانے کے لیے کس ملک میں گئی؟ بھارت میں گئی، تو ہمارا اصول یہ کہتا ہے کہ اب آپ وہیں پر اپنی سیاسی پناہ کی درخواست دیجئے، یہاں پر آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو جو لوگ ایسے ممالک میں سے ہو کر آئیں کہ جیسے فرض کریں وہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پہلے وہ بنگلہ دیش گیا، اس کے بعد وہ برطانیہ گئے، تو ان کو بنگلہ دیش واپس بھیجا جائے، جس ملک سے وہ آئے ہیں، بھلے ان کا تعلق کسی اور ملک سے کیوں نہ ہو، لیکن جس ملک کے راستے سے وہ برطانیہ آئے ہیں ان کو اسی ملک واپس بھیج دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی سیاسی پناہ کی درخواست کا فیصلہ وہاں پر کرائیے، برطانیہ میں آپ کے دروازے مکمل طور پر بند ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، افغانی، اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں، افریقن ممالک سے ہیں، لیکن بڑی تعداد ان کی ہے جو کہ وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سیاسی پناہ دے دیجیے۔ اب یہ معاملہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اب یہ سب نہیں ہوگا، اب یہاں پر یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو برطانیہ کے اندر فسادات ہوئے تھے، جو برطانیہ کے اندر ایک واقعے کو لے کے نفرت آمیز گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد سے انہوں نے بڑا سخت قسم کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بل لانے کی کوشش کی تھی رواڈا اور لندن کا، کہ بھائی آپ رواڈا لے کے چلے جائیں اور وہاں سے اگر آپ اپرووڈ ہو جاتے ہیں کیس تو واپس آ جائے گا، اپروو نہیں ہوتا تو آپ وہیں سے اپنے ملک چلے جائیے۔ انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا، اس سے نیکسٹ فیز لے کر آئیں گے، اس سے زیادہ۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالوں سال ہی کیسز چل رہے ہوتے ہیں، سالوں سال کیسز چل رہے ہوتے ہیں، 8 10 15 سال ہی کیسز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر یہ پتہ لگایا جائے گا کہ بھائی یہ یہاں پر رہنے کے قابل ہیں، ایلیجبل ہیں، ادروائز ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کرنے کا، تو یار میں آپ سے کہوں گا، نہ اپنے ملک کی بدنامی کا سبب بنیے، نہ اپنے آپ کی بدنامی کا سبب بنیے، نہ ہی اس طرح سے ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ بڑی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، یہ زندگی بڑی خوفناک، بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تو جہاں پر ہیں سکون سے رہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کے حالات میں بہتری آ سکے، ہمارے ملک کے حالات میں بہتری آ سکے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔